वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद फातिह शेरवानी शायरी स्टूडियो से आपसे गुजारिश करता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, रवाहुल बुखारी। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इस महीने की ख़ास इबादत हमें और आपको रोज़े की शक्ल में अता फरमाई है। और ये रोज़ा जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है, इसी तरह हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। अल्लाह पाक ने रोज़ा रखवा कर हमसे खाना छुड़वाया, पानी छुड़वाया। इसकी गरज ये नहीं है कि बंदे परेशान हों, ये गरज नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाई पर बैठाते हैं, रात भर मेहनत करता है। क्या आप अपनी औलाद के साथ बुरा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले मेहनत कर लेगा, अच्छे नंबरात लाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में कामयाब हो। बिल्कुल यही हाल हमारे अल्लाह का है। वो तो माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमें कैसे परेशान देखते। अल्लाह कहते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, अल्लाह तुमको तंगी और मशक्क़त में डालना नहीं चाहते। हाँ, गिनती के चंद दिन हैं, इन्हें पूरा कर लो ताकि तुम हमेशा मज़े में रहो। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। और तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनकर रहो, मज़े में रहो। इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा दिया है। सुबह के वक्त से हमने खाना छोड़ दिया। आपके घर में खाना मौजूद है, पानी छोड़ दिया, प्यास लगी है, फ्रीज में बेहतरीन शरबत और ठंडा पानी है। हत्ता कि दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठे हैं, सारे लवाजिमात आइटम्स हैं, मगर हाथ नहीं बढ़ता। क्यों? हमारे अल्लाह का हुक्म नहीं है। अज़ान जैसे हुई वैसे ही हम झपट पड़े कि अब हमारे अल्लाह पाक का आर्डर हो गया, अब खाओ। तो ये जो रोज़ा दिन भर हम रखते हैं, खाना पीना छोड़ चुके हैं, इसका मकसद ये है कि हमारे दिल में अल्लाह ताला वो क़ुव्वत पैदा कर दे कि हम बकिया 11 महीने में सारे गुनाहों से बच जाएं, सारे गुनाहों से बच जाएं। और जब ये सारे गुनाह हमसे छूट जाएंगे और गुनाहों से हमारे अंदर बचने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा चुके हैं। हदीस मुबारका में फरमाया गया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो ईमान के साथ, इखलास के साथ रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कुरान ने कहा कि तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। तक़वा कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी से बचने को, ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? जिस्मानी अमराज से बच जाओ, रूहानी बीमारियों से बच जाओ,
مال کی گندگیوں سے بچ جاؤ اور تم جسم اور روح اور مال ہر اعتبار سے پاک ہو جاؤ تاکہ تمہارا سماج اور معاشرہ پاک ہو جائے۔ یہ روزے کی غرض ہے۔ چنانچہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر جس طرح طبیعت بشاشت کے ساتھ ہوتی ہے، پیٹ کا نظام درست ہوتا ہے، طبیعت کا نظام درست ہوتا ہے، اتنا اچھا سسٹم ہماری صحت اور طبیعت کا غیر رمضان میں نہیں رہتا۔ یہ اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ روزہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ مال میں سال میں 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، وہ مال کا میل ہے۔ بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، بقیہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے امراض کے لیے روزہ علاج بن جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کو اللہ روزے کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابھی یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہا ہے، یہ 2-3 سال پرانا بھی ہے، آپ سب لوگوں نے تقریباً بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی یورپ کے سائنسداں کو نوبل پرائز دیا گیا کہ اس نے کینسر کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو کہا کینسر ہو جانے کے بعد کا علاج تو نہیں ڈھونڈ سکا میں، ہاں میرے پاس کینسر نہ ہو اس کا علاج ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ سال میں انسان اگر 20 سے 25 دن اور 10 سے 12 گھنٹہ بھوکا رہے تو کینسر نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کو بتائیے، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال سے گندے مال میں زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ جو مال کا میل ہے وہ نکل جاتا ہے، ویسے ہی بندہ اگر روزے کو پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ رکھے، مطلب کیا ہوا؟ افطار میں بھی کم لے، سحری میں بھی ذرا کم کھائے۔ افطار میں یہ نہ سوچے کہ ابھی دن بھر بھوکا رہنا ہے، سحری میں یہ نہ سوچے کہ دن بھر کا کوٹا پورا کرنا ہے۔ تھوڑا سا تقلیل طعام، کھانا کم کھائے، بھوک کی شدت اور کمی برداشت کرے تو انشاءاللہ اس روزے کو اللہ تعالی ہمارے جسم کو بیماریوں سے، بہت سی بیماریوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اسی طرح روزہ یہ ہمارے روح کو پاک کرنے آیا ہے۔ روح بیمار ہو جاتی ہے، اب اسے اللہ کا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پر بھروسہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے دل کی کیفیت میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں روگ ہے اور روح بیمار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات میں یہ بات ذکر فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ سنو گے کہ جو رسول پر قرآن اتارا گیا، جب یہ بات، اس قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات اہل ایمان سنتے ہیں تو تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسو برسا دیتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے تو قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر قرآن اترا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے کہو قرآن سنائے۔ اب حضرت ابی بن کعب مارے خوشی کے رو پڑتے ہیں
اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ادھر حضرت ابی بن کعب قرآن پڑھتے ہیں، ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتا ہے۔ قرآن نے کہا اہل ایمان کی صفت یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں ان آیات کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہیں تو تفیض من الدمع، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتایا جائے، ہم نے اور آپ نے تراویح میں اب تک 18-20 پارہ سن لیا، ہمارے آنکھوں سے آنسو گرا؟ یہ میں آپ کو نہیں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے قلب کی بھی وہی کیفیت ہے، میرے دل کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحانیت بیمار ہے، ہماری روح بیمار ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم لعلکم تتقون، تاکہ ہم بچ جائیں، جسم کے امراض سے بھی بچ جائیں، روح کے امراض سے بھی بچ جائیں، اسی طرح مال کی گندگی سے بھی بچ جائیں۔ اس مہینے میں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ زمین جائیداد جواہرات ہیرے موتی یہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ کا واجبی حق ہے وہ نہیں ادا کرتے، تو اے نبی جی آپ انہیں خبر دے دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پشت کو داغا جائے گا، اور مال یہ کہے گا کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس مزہ اس مال کا، اس خزانے کا جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت اتاری گئی، یہ آیت مطلق تھی اور بغیر کسی قید کے تھی، صحابہ پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے ساتھیوں پر یہ آیت بہت بھاری پڑ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور تم صاحب نصاب ہو، تم نے زکوٰۃ بھی نہیں ادا کیا، تو ان کے لیے یہ خبر ہے اور یہ دھمکی ہے۔ لیکن عمر جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو گے تو بقیہ مال تمہارا پاکیزہ اور طیب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا عمر اگر مال مطلقاً جمع کرنا غلط ہوتا تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا نظام اور حج کا نظام نہ دیا جاتا، کیونکہ حج بھی مال پر آتا ہے اور زکوٰۃ بھی مال پر آتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید میں جہاں ایک طرف نماز کا تذکرہ، ساتھ ساتھ میں ایک تقریباً 80 سے زائد مقامات ہیں، ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر بھی موجود ہے، اور زکوٰۃ آئے گی مال کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا مطلق مال کا جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے، ہاں مال ہو اور زکوٰۃ نہ ادا کی جائے یہ غلط ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں روزہ دیا ہے، تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، جسم کے امراض سے بھی بچو، روح کے مرضوں سے بھی بچو، مال کی گندگیوں سے بھی بچو۔ اب ہم نے رمضان المبارک کو اس طرح گزارا کہ جسم بھی امراض سے پاک ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کھانے میں ذرا کمی کریں، سونے میں کچھ کمی کریں، عبادت ذرا سا بڑھائیں۔ اسی طرح اختلاف مع الانام، لوگوں کے ساتھ جو ہماری گپیں چلتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہماری جو مجلس آرائیاں چلتی ہیں اسے کم کیا جائے۔ کاروبار کرتے ہیں آپ صبح دکان کھولیں، شام میں بند کریں، اور جو وقت بچتا ہے اسے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں۔ تلاوت ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ عام 11 مہینے کے مقابلے میں اس خاص مہینے میں ہماری عبادتوں کا معیار ذرا بلند ہونا چاہیے۔ تراویح میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھ چکے ہیں،
1 घंटा सवा घंटा लगा, तो अब पूरी रात सोने में न गुजारी जाए, बल्कि तरावीह से हम घर गए, बाल बच्चों से गुफ्तगू भी हुई, खाना पीना भी हुआ, जरा खाना कम खाएं, पेट को हल्का रखें, कुछ रकात नवाफिल में भी गुजार दें, नवाफिल में जरा थकान आने लगी, तिलावत में गुजार दें, सो जाएं, सहरी के लिए उठते हैं जरा पहले उठ जाएं, चंद रकात तहज्जुद पढ़ लें, अपने रब से हाथ फैलाकर दुआ मांग लें, अपने इबादत के औकात को जरा सा दराज किया जाए और लोगों के साथ मेल जोल में कमी की जाए, खाने में भी कमी की जाए। तकलील मनाम, ये रोजे की रूहानियत को हासिल करने के लिए कम सोना, कम खाना और लोगों के साथ कम इख्तिलात रखना, ये जरूरी करार दिया है हमारे बुजुर्गों ने। इसका तजर्बा बयान किया है कि इसके जरिए से रूहानियत को तरक्की मिलती है। लिहाजा जरूरी काम आप करें, मुलाजिम हैं अपनी ड्यूटी पूरी करें, ताजिर हैं पूरा वक्त दुकान को दें, लेकिन इसके बाद जो वक्त बचता है उन औकात को काट काट कर अपने रब की इबादत के लिए इस महीने में लगाया जाए, खास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत, दुआ और नवाफिल का एहतमाम। इस तरह हम रोजा गुजारेंगे, दिन का रोजा हम रख रहे हैं, साथ में गुनाहों के छोड़ने का एहतमाम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहला फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। जो आदमी रोजा तो रखता है मगर झूठ बोलना नहीं छोड़ता, बात बात में झूठ बोल रहा है, लतीफे सुना रहा है, किस्से सुना रहा है, यूट्यूब पर कॉमेडी चैनल देख रहा है, घर वालों के साथ मस्ती कर रहा है, ये मिजाज नहीं बनना चाहिए। झूठ बोलना न छोड़े, दिल आजारी की बातें न छोड़े, दिल दुखाने की बात न छोड़े, दूसरों का दिल छलनी करने वाले जुमले बोलना न छोड़े, गलत काम न छोड़े, गुनाह न छोड़े। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि अन यदअ तआमहु व शराबा, वो अपना खाना और अपना पीना छोड़ दे। लिहाजा हम एक तरफ अगर रोजा रखते हैं तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जबानों को कंट्रोल में रखा जाए, न गलत बात जबान से निकले, न गलत बात किसी की कानों में जाने दे। कोई किसी की बुराई कर रहा है, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। कोई किसी पर तबसरे के लिए मुतालबा कर रहा है, नहीं भाई इस तरह की कोई बात नहीं होगी। जिस बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है वो हम छोड़ दें, इंशाअल्लाह ये रोजा जाएगा तो परवरदिगार की तरफ से हमारे लिए मग़फ़िरत का फरमाना उतारेगा। इसी तरह हमारा जिस्म पाक हो बीमारियों से, हमारी रूह पाक हो गुनाहों से, हमारी रूह पाक हो गुनाह की आलूदगियों से, हमारा माल पाक हो जाए। इस तरह जब हम अपना दिन और रात गुजारेंगे रमज़ानुल मुबारक में, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो आदमी रमज़ान का रोजा ईमान और इखलास के साथ रखे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरी रिवायत में फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा, जो आदमी रमज़ान की रातों में अल्लाह के लिए क़ियाम करे, तरावीह पढ़े, अल्लाह तौफीक दे नफ़िलें पढ़े, बिलखुसूस तरावीह को पूरे एहतमाम के साथ अदा करे, तो जब ये रमज़ान जाएगा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस बात पर मैं ये बात अर्ज करता हूँ मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रखकर बताएं, रमज़ान का ये महीना गुजरता है, दूसरे दिन ईद के लिए हम ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जैसे ही इमाम साहब नमाज से फारिग होते हैं हम एक दूसरे को मुखातब करके कहते हैं, भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपसे सवाल है, ये ईद मुबारक किस बात पे दी जा रही है? क्या नया कपड़ा पहन के आए हैं तब ईद मुबारक कह रहे हैं आप? नहीं, ये बात नहीं है। ईद मुबारक एक दूसरे को हम क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे घरों में बेहतरीन पकवान पक रहे हैं इसलिए? क्या ईद मुबारक इसलिए कह रहे हैं कि अब कल से रोजा नहीं रखना पड़ेगा? ये कोई वजह नहीं है। ईद मुबारक क्यों कही जा रही है? क्या हमारे लिए ईद मुबारक या खुशी मनाने के लिए ऐसे ही एक दिन मिला है जैसे अभी चंद दिन पहले पूरे मुल्क में एक बदमाशी हुई, रात भर तलवारें लहराई गई और तरह तरह के नारे लगाए गए? क्या यही मस्ती करने के लिए हमें ईद मिली है? नहीं, हमें इसलिए ईद नहीं मिली है। ईद की का दिन खुशी का दिन इसलिए है और मुबारकबाद इसलिए दी जा रही है कि हमने और आपने पूरा महीना
دن کو کھانے پینے سے روکا اپنے رب کے لیے، رات میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہے، تھکایا اپنے رب کے لیے۔ جس رب کے لیے ہم محنت کرتے رہے، اس رب کو منانے کے لیے ہم رات کی نیند اور دن کی خواہشات قربان کرتے رہے۔ آج عید کے دن ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں بخشش کا پروانہ دے رہا ہے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ آج عید ہے اور عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارا رب کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب اپنے رب کی طرف سے یہ بڑا پروانہ مل جاتا ہے تو ہم عید سے فارغ ہو کر کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ ارے بھائی خوشی کا دن ہے، آؤ مصافحہ کر لیں، خوشی کا دن ہے، آؤ ایک دوسرے کے دروازے پر چل کر خوشیاں بانٹی جائیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان چل رہا ہے، ہم رمضان کا روزہ رکھ تو رہے ہیں، اول تو ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتی۔ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ پان میں دوہرا گٹکا اور اس طرح کے مسالے دبائے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں روزہ داروں سے۔ جا کے اپنی ان بوڑھی عورتوں سے پوچھیں آپ کہ آپ کے گھروں میں جو عورتیں شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رہتی تھی، کیا ان کا روزہ نہ رکھنا مردوں کو پتہ چلتا تھا؟ گھر کے مردوں کو کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ گھر کی فلاں عورت آج روزے سے نہیں ہے، اس کو شرعی عذر ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپاتی تھی۔ اور مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے کہ کوئی آدمی روزہ اگر رکھے ہو ٹوٹ جائے، پھر بھی بقیہ دن اس کو کھاتے پیتے نہیں گزارنا ہے، روزہ دار بن کے گزارنا ہے، دنیا کے سامنے روزہ دار ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ سب کے سامنے کھائے پیے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ روزہ داروں سے منہ میں مسالہ دبائے ہوئے بات کرتے ہیں، گویا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر یہی مذاق اڑایا جاتا رہا، یہ دھاندلی اور اللہ کے دربار میں یہ جرأت ہم دکھلاتے رہے، تو پھر کیا بعید ہے کہ ہم اس حدیث کا مصداق بنا کر ہم اللہ کے دربار سے لعنت کے مستحق بنا دیے جائیں، بربادی ہمارا مقدر کر دی جائے کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، پھر ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا جبریل آئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور جبریل امین کی بد دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اور پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار نہیں کیے جائیں گے؟ ہر آدمی ہمیں آنکھیں نہیں دکھائے گا، معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی ہمارا مذہبی نام لے کر کبھی کسی نام سے یاد کر کے جس کی کوئی بقا تو بین سماج میں نہیں ہوتی، وہ بھی چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کا خدا کوئی نہیں ہے۔ آج ہر ایک تانا دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ذات سے کہتا ہوں کہ کمی سب سے زیادہ میرے اندر ہے۔ ہم سب رمضان المبارک کے روزوں کو اس طرح گزاریں کہ جن کا کھانا پینا چھوٹا ہو تو ہر گناہ چھوٹ جائے۔ رات اس طرح گزاریں کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کی عبادتوں کے ساتھ گزرے، تاکہ جب یہ رمضان جائے تو ہمارے لیے مغفرت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ کرائے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ سنت پڑھیں۔